صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کالی کملی والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی، اور اس چادر مبارک میں حسنین کریمین علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، وہ تو خاص طور پہ آج ہمارے ساتھ پوری دنیا میں رہیں، کیونکہ آج تذکرہ پاک ایسا ہے صاحب۔ آج ہم چلیں گے اس عظیم بارگاہ میں، جس عظیم بارگاہ کو انتہائی ادب کے ساتھ ہم سر جھکا کر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پکارا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہر پہلو سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ نام عطا کیا تو بے مثل و بے مثال عطا کیا، سراپا عطا کیا تو بے مثل و بے مثال عطا کیا، سیرت عطا فرمائی تو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، علم عطا فرمایا تو بے مثل و بے مثال عطا فرمایا، شہر عطا فرمایا مدینہ شریف تو بے مثل و بے مثال عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی تو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عطا فرمائے تو بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، اور آل عطا فرمائی تو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، امت عطا فرمائی صاحب تو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی۔ یعنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شے کو نسبت دی، اس شے کو بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی آل کا تعارف کرواتے ہیں تو خود ان کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام جنت کا ایک درخت ہیں جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ جو بارگاہ رب العزت تک رسائی چاہتا ہے وہ ان شاخوں کو تھام کر مجھ تک پہنچ جائے کہ میں اسے رب العزت تک پہنچا دوں گا۔ دوسرے مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایک چارٹر بیان کر دیا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، اور ایک ایسا چارٹر ہے کہ جسے تھام لیا صاحب ہم نے تو دنیا تو بن گئی، آخرت میں بھی ممتاز ہو جائیں گے۔ کہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو بہت وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہی سے بچے رہو گے، ایک قرآن پاک اور دوسری میری آل۔ یعنی جس نے قرآن پاک کو تھام لیا ناظرین، صاحب قرآن اور ان کی آل کے پاک دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یہ پکڑ پھر اسے کل بروز محشر انشاءاللہ مجرموں کی طرح پکڑے جانے سے بچائے گی، خلق کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے گی، اور جنت میں داخلہ دلوا کر ممتاز کروائے گی۔ اہل بیت اطہار کے ناظرین، انہی پاک نفوس قدسیہ میں ایک مبارک و پاک ہستی جو عصمت و طہارت کا پیکر ہیں، پاک بازی کا مظہر ہیں، صبر و استقامت کا استعارہ ہیں، جو قرار عباس علمدار علیہ السلام ہیں، جو سکون قلوب
قلوب غلامہ ہیں جن پر بچپن میں مصائب کے وہ عظیم پہاڑ ٹوٹے جن کو بیان کرنے سے ناظرین زبان انتہائی قاصر ہے کہ کیا دنیا کی کوئی زبان اس سکینہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ بیان کر سکتی ہے کہ جن کی آرام گاہ سینہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بنا. کیا دنیا کی کوئی زبان ناظرین ذرا مجھے جواب دیجئے اس بات کا کہ چچا بھتیجی کی اس محبت کو بیان کر سکتی ہے کہ جس نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی پیاس اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جستجو کو میدان کربلا کا محور بنا دیا؟ کیا دنیا کی کوئی زبان اس قیامت صغریٰ کو بیان کر سکتی ہے جو ایک نہیں بلکہ کئی ایک کربلاؤں کی صورت میں ننھی معصوم سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے قلب اثر پر بار بار گزری؟ اور کیا دنیا کی کوئی بھی زبان اس معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا کے غموں اور دکھوں کو بیان کر سکتی ہے جو گلشن زہرا سلام اللہ علیہا کی اس معصوم کلی نے اس وقت دیکھے جب بچوں کی عمر کھیلنے کی ہوا کرتی ہے؟ یعنی استقامت جا کر مجھے کہنے دیجئے کہ در سیدہ سے پوچھے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، اور صبر جا کر مجھے کہنے دیجئے کہ در سیدہ سے سوال کرے کہ صبر ہوتا کیا ہے کہ جب رباب سلام اللہ علیہا کی نور نظر اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ فرما دے کہ سکینہ سلام اللہ علیہا میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو مقام اور مرتبے کا ہم تعین نہیں کر سکتے. ناظرین کرام، باپ کو اپنی بیٹوں سے تو ظاہر پیار ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں سے خاص تعلق ہوتا ہے. باپ اگر سر پر نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ صحیح معنوں میں محسوس کرتی ہیں کوئی محافظ اور صاحبان نہیں ہیں. ذرا سوچئے ناظرین کہ جن سے بے انتہا سیدہ کی محبت تھی وہ انہی کے سامنے ذبح کر دیے گئے. کیا قیامت صغریٰ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پہ گزری ہوگی، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. آج انہی کی بارگاہ میں آئیے مل کے چلتے ہیں اور انتہائی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے میں یہ چاہتا ہوں دنیا کے سننے والوں کو ذرا یہ بتائیے کہ جو اہل بیت کی محبت ہے اور اہل بیت کی فضائل ہیں، یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے. آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ان پاکان امت کی بارگاہ میں سلامی کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے جن کی طہارت اور تقدیس کی گواہی وہ خود عطا فرماتا ہے. اللہ. خاندان اہل بیت کے فضائل اور ان کی عظمتوں کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے مقامات پر میرے رب نے اور کتنے مقامات پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان عالی شان کی عزت و عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ. بلا شبہ اس کائنات میں یہ وہ واحد خاندان ہے جس خاندان کو خاندان طہارت ہونے کا شرف میرے رب کی طرف سے نصیب. سبحان اللہ. آیہ طہارت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اللہ اللہ. اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اگر لیذہب عنکم الرجس پر غور فرمائیں تو رب کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو ہر برے عمل سے دور ہے، ہر گمراہی سے دور ہے، اور حد یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ پر اگر غور کیا جائے تو یہ وہ خاندان ہے جو ہر برے خیال سے بھی دور، اللہ اللہ، بری سوچ سے بھی دور ہے. سبحان اللہ. اتنا پاکیزہ اور اتنا عالی خاندان ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید میں اسی خاندان عالی شان کو صاحبان مودت بھی کہا گیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کچھ نہیں چاہتا. یعنی دیکھیں کہ مودت فی القربہ وہ اسی خاندان کی عزت میں آئی ہے. اور یاد رکھیں کہ محبت، حب، باقی جو اس قسم کے جذبات ہیں ان کے حوالے سے اور ہستیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں مودت کے حوالے سے صرف خاندان رسول کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھرانے کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا رہتا ہے. اور عجیب گل ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سٹینڈرڈ بھی ایسا ہے کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. ہائے 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 ہائے. کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. میں بہت سادہ ترجمہ بھی مودت کا کروں
کم سے کم ترجمہ، ویسے یہ عربی زبان کی وسعت ہے اور حضور کی زبان کی وسعت ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کر سکتی ہے. اگر ہم اردو، انگریزی، پنجابی جو ہمارے ہاں مروج ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لفظ مودت کا ترجمہ بھی کر سکے. یہ اتنے بڑے لیول کا لفظ ہے. اب بہت سادہ کرو تو مودت، محبت اور عشق کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے اس سے آگے جا کے مودت کی ابتدا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مودت ایک ایسی چیز ہے، اور میں اس کا سادہ سا فرق عرض کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ محبت بلا شبہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ زندگی میں رونق ہے، لیکن اگر چلی بھی جائے تو بندہ زندہ رہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے. مودت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس میں صرف زندگی میں رونق نہیں ہے بلکہ یہ چلی جائے تو زندگی ختم ہو جائے. اللہ، جس طرح علماء نے لکھا کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، ٹھیک ہے، مودت ہے. سبحان. اس کو پانی سے جدا کرو گے تو وہ زندہ نہیں رہے گی. یعنی اللہ نے ایک جملہ میری تصحیح فرما، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اور آپ کی روح جو ہے ہر وقت اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں انتہائی محبت سے جھکی رہے. تو ہے یہ، لیکن اس کا یہ لیول دیکھیں کہ اگر آپ نے وہ مودت چھوڑ دی تو دین کی زبان میں آپ کی زندگی ختم ہو گئی، اب زندہ نہیں ہو. اور پھر مچھلی آپ کھا لو تو مچھلی کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جتنی سردی میں بھی کھا لو تھوڑی دیر بعد پانی پانی کرتے ہو. تو یہ بھی اس کی مودت کا اظہار ہے کہ مچھلی مر بھی جائے، گل بھی جائے، سڑ بھی جائے تو آپ کے معدے میں جا کے بھی اپنے محبوب کو نہیں بولتی ہے، وہاں بھی پانی پانی کرتی ہے. تو مسلمان پر تو یہ فرض ہے کہ زندگی میں تو علی علی کرے ہی، مر بھی جائے تو علی علی کرتے ہوئے اٹھے. سبحان اللہ. یہ مودت ہے، یہ اہل بیت اطہار کا لیول جو قرآن نے متعین فرمایا. اور پھر یہی وہ خاندان ہے جس کے لیے قرآن میں آیا کہ سلام علی الیاسین. میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ میری سلامتی چاہتے ہیں. حضور کا خاندان وہ ہے جس کی رب سلامتی چاہتا ہے. اللہ، جس کو رب سلامتی چاہے اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر آ جائیں حضور کی زبان کی طرف تو حد ہو گئی. سرکار نے تو سیدھا اپنے اشارہ بھی کیا کہ وہ جو چارٹرڈ ایک خوبصورت سا عنوان ہے، انا تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ختم ہو گئی. فرمایا میں تم میں دو بہت بھاری چیزیں، اور ثقلین میں یہ بھی ہے کہ بھاری بھی ہیں، اور صرف بھاری نہیں ہے بلکہ ہم وزن بھی ہیں. واہ واہ واہ. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آ گیا کہ ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، احدہما اعظم من الاخر. تو واحد کائنات کا خاندان جو قرآن کے ہم وزن ہے وہ یہی خاندان ہے. اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے ملے تو گمراہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اسی طرح اس خاندان سے تعلق بھی بن جائے تو آپ کو ہدایت بھی ملتی ہے. بلکہ ایک اور آخری فکرہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے دونوں اکٹھی چھوڑی، قرآن بھی اور اپنا خاندان بھی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں کٹھی ہیں، کبھی جدا نہیں ہوگی. اگر کسی کا موڈ مزاج یہ بن جائے کہ میں صرف قرآن سے ہدایت لے لوں تو وہ کٹھا کرنا اور قیامت تک کٹھا رہنا بتا گیا کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے تو قرآن کی طرف بھی جائے گا تو منہ کی کھائے گا. قرآن تجھے ہدایت نہیں دے گا، قرآن اسے ہی ہدایت دے گا جس کے سینے میں، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی غلامی کا جذبہ موجود ہو. جب ایک اسٹوڈنٹ پیپر دیتا ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تو تھیوری کے بعد آخر میں اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے کہ اب پریکٹیکل ہونے والا ہے. پریکٹیکل اگر میرا صحیح نہیں ہوگا تو ساری میری تھیوری جو ہے ڈسکارڈ ہو جائے گی. قرآن بیسکلی ڈاکٹر صاحب تھیوری ہے، پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے کر کے بتا دیا. اب ان کی ہستیوں کے نقوش پا پہ عمل کرو گے تو قرآن کو سمجھو گے نا. بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی جو شان پاک ہے اور پھر آپ کی جو خاندانی عظمت ہے، ذرا وہ اسی رچاؤ اور عشق کے ساتھ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس مشہور حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا جس کو کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت مبارکہ کے ضمن میں حضرت امام فخر الدین الرازی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. میں دو جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل بیت اطہار کی بڑی بڑی ہستیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جن کی عمر صرف 4 برس تھی ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی اصغر کا جن کی عمر صرف 6 ماہ تھی ان کا بھی تذکرہ. آخر ہم کرتے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ ہمیں موت کو بھی یاد رکھنا ہے. ہم یہ تذکرے زندہ رہنے کے لیے تو کرتے ہی کرتے ہیں نا، موت کی بات کی تیاری کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر انسان تبھی موت بھی مرے گا لیکن آل محمد کی محبت میں مرے گا تو میرا رب شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. جنید
بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہدائے کربلا کا اگر اس محبت کے ساتھ تذکرہ کرو گے تو آج اگر طبعی موت بھی مرو گے میرا رب قیامت والے دن انہی کی صف میں تمہیں کھڑا کرے گا جن کے امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، یہ جملہ تو عموماً ہم بیان بھی کرتے ہیں اور سنا بھی جاتا ہے، آگے ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، مرنے سے پہلے میرا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہ جملہ بہت اہم ہے، ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، مرنے سے پہلے جب ملک الموت آتا ہے روح نکالنے سے پہلے اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ محبت جو سردار جنت کے ساتھ ہے تو پھر میرا رب مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ انسان جنت میں چلا جائے گا تو میرا رب جنت میں ایسے جنتی کو ایسے سجا کر لے کر جائے گا، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وہ پھر ایسے جنت میں جائے گا یُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، جس طرح دلہن کو سجا کے دلہے کے گھر بھیجا جاتا ہے اس طرح آل محمد سے محبت کرنے والا سج سنور کر جنت کا جنت کا سفر کرے گا۔ اور دوسری طرف یہ جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، اور اگر کوئی بغض آل محمد پہ مرے گا تو وہ جیسے بھی اعمال کر کے جائے میرا رب اس کا ایمان اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس خاندان کا مقام ہے۔ اسی تسلسل میں یہ دو جملے میں نے عرض کیے ہیں۔ اور پھر جناب حضرت سیدہ سکینہ آپ صاحبزادی ہیں حضرت امام حسین کی، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت رباب بنت امرا القیس ہیں، یہ مقام آپ کو میرے رب نے خاندانی وجاہت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بڑی بہن جن کا نام جناب فاطمہ بنت امام حسین، یہ سکینہ بنت امام حسین، حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت حسن مصنع کو جو جناب حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں، آپ کو جب نکاح کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو میری بیٹیاں ہیں، ایک فاطمہ ہے ایک سکینہ ہے، ان میں سے تم جسے پسند کرو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ حضرت جو آپ کی خواہش ہوگی میں اسے قبول فرما لوں گا، جو آپ کا حکم ہوگا وہ میں قبول فرما لوں گا۔ اب دو جملے ارشاد فرمائے امام حسین نے، آپ نے فرمایا حسن اختار لک فاطمہ، میں تیرے لیے فاطمہ کو پسند کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے فَهِيَ أَكْثَرُهَا شِبْهًا بِأُمِّ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس فاطمہ کی زیادہ مشابہت صورت میں بھی اور سیرت میں بھی میری ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کرو۔ کیوں؟ اللہ نے اسے دین کیسا عطا فرمایا، اما فی الدین فتقوم اللیل کلہ، ساری رات یہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتی ہے، سارا دن روزے میں گزارتی ہے۔ اور اگر اس کے جمال کی بات کی جائے تشبہ بالحور العین، اللہ نے اسے وہ حسن عطا فرمایا ہے جو جنت کی حوروں کو عطا فرمایا ہے۔ اور جہاں بات رہی سکینہ کی یا سکینہ دونوں طرح بولا جاتا ہے، فرمایا سکینہ وہ ہے فغالب علیہا الاستغراق مع اللہ تعالی، یہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مستغرق رہتی ہے، یہ ہر وقت مراقبے کی کیفیت میں رہتی ہے، لہذا میں فاطمہ کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ جنید بھائی اس سے یہ پتا چلا کہ جو جناب حسن مصنع اور جناب فاطمہ بنت امام حسین کی اولاد میں سے ہو پھر اسے زمانہ حسنی اور حسینی پروفیسر صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آپ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک خاص دعا میں چاہتا ہوں اس کو ذرا بیان فرمائیں، اور جو آپ سلام اللہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام کی محبت تھی، جو آپ کی والدہ محترمہ سے محبت تھی، اس پہ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہر اس چیز سے محبت نہ کرے جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کیونکہ وہ میری اہل بیت ہیں، میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نسبت کسی کو بڑی مل جائے تو وہ اس نسبت پر فخر کرتا ہے، لیکن یہ کتنی عظیم نسبتوں کے حصار میں ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ
وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ عرض کروں تو بلا مبالغہ آپ مراد و مطلوب امام علی مقام، آہا سبحان اللہ، آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا گیا ہے، کیا بات، اور بارگاہ رب العزت میں دعائیں کی گئی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ الہی مجھے ایسی بیٹی عطا فرما کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بیٹی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے، اور اس کا قرب اور اس کی محبت میرے لیے سکون کا ذریعہ ہو۔ اللہ، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کے ثمر اور نتیجے کی صورت میں عطا کی۔ اب وہ جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا قرب اور ان کی اس بیٹی کی محبت مجھے سکون عطا فرمائے، تو اس کا عملی صورت یہ دیکھی گئی کہ امام علی مقام اپنی اس بیٹی کو اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے، اور پھر ان کی والدہ حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ امام علی مقام کی محبت کہ ان دونوں کے والد سے آپ فرماتے ہیں لَأَمْرُكَ إِنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا تَحِلُّ بِهَا سَكِينَةُ وَالرَّبَابُ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عمر کی قسم ہے کہ میں اس گھر کے ساتھ محبت کرتا ہوں جس میں یہ دونوں موجود ہوتی ہیں، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت رباب، یہ دونوں جس میں موجود ہوں مجھے اس مقام سے محبت ہے۔ پھر فرماتے ان پر مال کو خرچ کرنا اور ان کے لیے سخاوت کرنا، اس میں کسی تان کرنے والے کی تان کی پرواہ بھی میں نہیں کرتا، اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میری موجودگی کے اندر کوئی ان پر غصہ کرے اور نہ میری غیر موجودگی میں اندر ان پر کوئی غصہ کرے، میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر محبت کا یہ عالم کہ جس وقت حضرت سیدہ سکینہ یا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال جاتی ہیں اور حضرت رباب جو ہیں وہ اپنے میکے جاتی ہیں، تو اس وقت بھی امام علی مقام ان کو یاد کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ان دونوں کو نہیں دیکھتا تو میرا جو انتظار ہے یہ طویل ہو جاتا ہے، رات سے مل جاتی ہے اور دن کی روشنی مجھے نظر نہیں آتی، اور ان دونوں کے نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس بیٹی کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور جو ملاقات آپ نے اس خاندان کی عصمت اور عفت مآب بیبیوں سے کی ہے، اس کے اندر آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بطور خاص یہ وصیت کی کہ میری اس بیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑے نازوں اور لاڈوں میں پلی ہیں، اور ان کو جو یتیمی کا درد ہے وہ محسوس نہیں ہونے دینا، اور یتیمی کا جو احساس ہے وہ ان کے قریب بھی نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ ان کو میری لاش کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ تو یہ جو ایک باپ کی محبت بیٹی کے ساتھ، یہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، تو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ امام علی مقام کی یہ محبت آپ کے اقوال کی روشنی میں بھی اور اس کی عملی صورت بھی ہمارے ساتھ۔ کہ کربلا میں ظاہر ہے جو اہل بیت اطہار کے نوری بچوں کا کردار ہے، خاص طور پہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی جو آزمائشیں، ان کے امتحانات، اور پھر ان کے بھائی ننھے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بھی ظاہر ہے انہی کے سامنے ہوئی ہے، کیا بیتی ہوگی؟ ذرا تصور ذرا پیش کیجئے۔ جنید بھائی، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعلق آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ تھا، اگر اسی تعلق کا دوسرا روپ اسی رنگ میں دیکھنا ہو تو وہ تعلق امام حسین کو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ محبت کے جتنے زاویے، محبت کے جتنے اصول، جتنے قانون، جس طرح حضور فرماتے تھے کہ مجھے فاطمہ کے پاس بیٹھنے سے سکون ہوتا ہے، اسی طرح جناب سکینہ کے حوالے سے امام حسین پاک فرماتے تھے۔ یوں اگر کہا جائے تو یہ قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ یہ اپنے دور کی سیدہ فاطمۃ الزہرا ثانیہ بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ نوری بچوں کا کردار، تو نوری بچوں ظاہری بات ہے نوری خاندان ہے، جرت کا خاندان ہے، طہارت کا خاندان ہے، بلندی اور عفت کا خاندان ہے، اور اس خاندان کا یہ کمال ہے کہ بڑے تو بڑے ہیں ہی ہیں، لیکن جو ان کے چھوٹے ہیں وہ بھی کائنات سے بہت بڑے۔ اللہ اکبر۔ کونیاں کی کوئی مثل اور مثال آپ ان کے بچوں کی بھی نہیں پیش کر سکتے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ 4 سال ہے جب آپ کربلا میں تشریف لے جاتی ہیں، اور آپ کا کردار دیکھیں تو جس طرح
آپ یہ کہتے ہیں نا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا. آہا. جس طرح مرد شیر خدا والی کیفیات کے حامل ہیں نا، وہ علی اکبر ہوں، محمد ہوں، قاسم ہوں، اور اسی طرح جناب علی اصغر ہوں، اسی طرح عورتوں میں بھی جرت وہی علی شیر خدا والی. اللہ. بس رنگ اور انداز میں ضرور فرق ہے، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، لیکن ان عورتوں کا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوں، ام کلثوم ہوں، جناب سیدہ سکینہ ہوں، یا باقی چھوٹے بچے ہوں، جذبہ جرت اور جذبہ ہمت اور شریعت پر پابندی، حیا، دین اسلام کا احیاء، یہ ہر فرد اہل بیت نے کربلا کے میدان میں کیا. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ 4 سال کے بچے کے عام طور پہ تو جذبات مستحکم نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. ایک فطری سی عمر ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے جذبات میں وہ پختگی نہیں آتی. لیکن سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی آپ سیرت پڑھیں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس 4 سالہ بچی میں کمال کی پختگی آپ کو نظر نہیں آتی. چھوٹوں سے پیار بے حد کرنا، ٹھیک، یہ کمال کی پختگی کی علامت ہے. بچہ خود جو بچہ ہوتا ہے اس کو دوسرے کا کیا خیال بالکل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو خود چاہتا ہے اس کی کیئر کی جائے. لیکن اس سب کے باوجود جب بھی کوئی سہولت میسر آتی ہے تو آپ جناب علی اصغر کا سوچتی ہیں اللہ کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے. آئے ہائے. یعنی یوں سمجھیں یہ 4 سال کی ماں ہونے کا ایک کردار ادا کر رہی ہے. حد ہے نا. سوچیں یہ معیار کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. حضرت علی اصغر کا ہر دم خیال کرنا، چچا کا خیال کرنا، بیمار بھائی جناب زین العابدین کے پاس بار بار جانا، ان سے پیار کرنا اور ان کو اس حوالے سے محبت کا ایک ذخیرہ دینا. آپ کا ایک جملہ قطع کلام کی معذرت، اب مجھے وہ بات آ کے بالکل میرے سامنے تصویر کی طرح واضح ہوگا. آپ نے فرمایا نا کہ اس دور کی جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پرتو ہیں. آپ یہ بات فرما رہے ہیں نا خیال کی ساری، بالکل میں مکے کی اس منظر کی طرف پہنچ گیا جو سرکار علیہ السلام کے جس میں اتھر پر اوجڑی رکھی گئی تھی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ عمر مبارکہ تشریف لائی تھی. بالکل وہی ہے. آپ مطلب ہے میں نے قطعاً معاذ اللہ، ویسے عقیدت بھی ہو تو اس سے بڑی اور کس سے عقیدت رکھنی ہے، مبالغہ نہیں کیا. میں نے بالکل انالیسس کر کے یہ بات کی ہے کہ یہ سیدہ زہرا کا دوسرا روپ اپنے باپ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. جس طرح سیدہ زہرا پاک کا کردار، اتنا فرق ضرور ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کو 20-21 سال ہے اور ان کی حیات طیبہ 4 سال ہے. اللہ. مصائب سیدہ زہرا نے بھی کمال کے دیکھے ہیں، مشکلات دیکھی ہیں، والدہ کا چلے جانا اور اس عمر میں چلے جانا کہ جب عمر چھوٹی ہو، یہ سارے مصائب انہوں نے بھی دیکھے ہیں. اور پھر جب ان پر آئے ہیں مصائب تو یہاں تو مصائب کی حد ہی ہو گئی ہے نا جی، انتہائی ہو گئی ہے. ایک کربلا نہیں، اس کے بعد جتنی کربلائیں آئی ہیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا کردار ان میں دیکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بڑوں میں خطابت علی کا اظہار جناب زینب نے کمال کا فرمایا ہے اور چھوٹوں میں خطابت علی کا اظہار جناب سیدہ سکینہ نے بھی فرمایا. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو موضوعات ایسے ہیں صاحب ڈاکٹر صاحب کہ اس پہ تو جتنی گفتگو کی جائے کم ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بھی ظاہر ہے آپ ہی کے سامنے ہوئی. حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آپ سلام اللہ علیہ سے جو محبت ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے وہ چچا عباس مطلب وہ جو صدائیں ہیں وہ صدائیں پورے کربلا کو سمیٹ کے جو ہے وہ چچا اور بھتیجی کی محبت کے دامن کیا آ کر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، ان سارے رشتوں کو تقدس کربلا سے ملا ہے. چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، چچا بھتیجی کا رشتہ ہو، ماموں بھانجے کا رشتہ ہو، یہ سارے تقدس جو ہیں وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے جناب زینب کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا. اور جب آپ مدینہ سے چلے اور پھر مکہ اور مکہ سے پھر جب آپ کربلا تک آئے ہیں تو حضرت سیدہ سکینہ اور جناب عباس نے ایک ہی اونٹ پہ سفر کیا ہے. آپ نے اپنی بھتیجی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنے پاس بٹھا کے رکھا ہے اور وہ بھی ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ انہیں یاد کیا کرتی تھیں. اور جب بھی آپ انہیں مخاطب کرتی تھیں تو چچا کہہ کر پکارتی تھیں، حالانکہ رشتہ بھی یہ تھا لیکن انہوں نے کبھی بھتیجی نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ میری بھتیجی تو ہے لیکن اس کا اصل رشتہ جو جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے اس بنیاد پہ یہ تو بنت رسول بنتی ہیں نا، بنت نبی بنتی ہیں، جناب زہرا پاک کی بیٹی ہیں، مولا کائنات کی بیٹی ہیں. تو یہ احترام کا رشتہ انہوں نے اپنی بھتیجی کے ساتھ رکھا ہے. اور یہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جو باقاعدہ طور پہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے
بلکہ آپ تو پانی لینے کے لیے گئے تھے حضرت سکینہ کے لیے، اور اللہ نے انہیں شہادت عطا فرما دی۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام آخر میں پہنچے اور سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تو حضرت عباس نے کہا بھائی جان میں واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ پہلا موقع تھا جب بھائی کہا ہے، ساری زندگی کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، اسی طرح ان کے بچوں کو کبھی بھتیجا یا بھتیجی کہہ کر نہیں پکارا، اس لمحے پہ کہا بھائی جان میں واپس نہیں جاؤں گا، سکینہ انتظار کر رہی ہوگی، آقا ہی کہہ کے پکارتے رہے، آقا ہی کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ نے حق ادا کیا ہے۔ تو وہ واقعہ کہ جب آپ نے اجازت مانگی وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس میں یہ ساری محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ نے کہا حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اجازت ہو میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا اخی انت صاحب لوائی، تو میرا علمدار ہے، میرا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، اذا متعیت تفرق عسکری، جب تو چلا جائے گا تو پھر میرے لشکر کو جمع کون رکھے گا؟ جنید بھائی حضرت عباس نے پلٹ کے دیکھا تو رو کر امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب لشکر رہ کون گیا ہے، میں نے جس کی حفاظت کرنی ہے، آپ بچے ہیں اور پیچھے یہ سکینہ رہ گئی ہے، جناب زینب رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو اذن فطلب لہاء الاطفال قلیلا من الماء، کہ پہلے سکینہ کے لیے پانی لے آئیے، اسے پانی کی ضرورت ہے، پانی دیجئے، پانی دینے کے بعد جب آپ نے رخصت ہونا ہے تو رخصت ہو جائیے۔ آپ خیمے سے نکلے، فذهب العباس الى القوم، آپ قوم اشقیاء وہ جو بدترین لوگ تھے ان کے پاس گئے جہاں شمر بھی موجود تھا، ووعظهم، آپ نے جا کے انہیں سمجھایا، وحذرهم غضب الجبار، اور قیامت والے دن اللہ کے غضب سے ڈرایا، اور پھر ان سے تھوڑا سا پانی طلب کیا، وہ بھی حضرت سکینہ کی محبت میں۔ امام حسین علیہ السلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، بچی کے لیے پانی کو طلب کیا ہے جسے مدینہ سے اٹھا کے ساتھ لائے، پتہ نہیں کون کون سے وعدے کیے ہوں گے اپنی سکینہ کے ساتھ۔ اور دیکھیے جنید بھائی یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کوئی جوان لاشا اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت سکینہ دوڑ کے خیمے کے دروازے پہ جاتی، پردہ اٹھا کے یہ دیکھتی ابھی میرے چچا عباس تو زندہ ہے نا، اگر وہ زندہ ہیں تو ابھی میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا، اچھا ایک ابھی چیز میرا اور ڈاکٹر حوصلہ صاحب قائم ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے غازی عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں ان کا دل سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے وجود میں دھڑکتا تھا، بالکل ایسے، مطلب وہ ان کی دھڑکنیں جو ہیں ان کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی تھی، بالکل ایسا تھا، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر جب آپ نے پانی کا کہا تو شمر لائن نے ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا لو کان یا ابن ابی تراب لو کان وجہ الارض مان، اگر ساری زمین پانی ہو جائے وہو تحت ایدینا، اور وہ سارا پانی ہمارے قابو میں آ جائے، لما سقیناکم منہ قطرۃ، تو ہم ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ جب یہ جملہ سنا فلم یتحمل ذالک، تو حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، فراقب جوادہ، آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، واخذ سیفہ والقربۃ، آپ نے تلوار بھی اٹھا لی اور مشکیدہ بھی اٹھا لیا اور فرات کا قصد کیا، فرات میں داخل ہو گئے۔ اور پھر یہ جملہ جناب سکینہ کی محبت میں ضرب المثل بن گیا ہے کہ راوی یہ لکھتا ہے ثم اغترف من الماء غرفۃ، آپ نے فرات کے کنارے بیٹھ کر ایک چلو پانی کا بھرا، وادناہ من فمہ، اور پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا، وتذکر عطش الحسین وتذکر عطش السکینہ وتذکر عطش عیالہ، اور آپ کو فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آ گئی، جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، بچوں کی پیاس یاد آ گئی، اپنی بہنوں کی پیاس یاد آ گئی، اور آپ نے وہ پانی پھینک کر اپنے نفس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے جو قبلہ شاہ جی فرما رہے تھے کہ یہ تو وہ خاندان ہے کہ اس کیفیت میں بھی اشعار بول رہے ہیں کہ آپ نے پانی پھینکا، اپنی روح کے ساتھ کلام کرتے ہوئے کہا یا نفس من بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنت ان تکونی، کہا عباس کی روح اگر حسین نہ رہے تو پھر تیرے بھی زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تو چلا گیا حسین زندہ رہے، سکینہ کی پیاس بجھ گئی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، دین کی طرف رغبت حاصل ہو اس حوالے سے ایک عمل آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ سکینہ کے آلہ
سناؤں سکینہ کے عالم کیسے سناؤں سکینہ کے عالم کیسے سناؤں وہ غم کے مناظر میں کیسے دکھاؤں وہ غم کے مناظر میں کیسے دکھاؤں جو ننھی سی جاں پر ہوئے ظلم اتنے جو ننھی سی جاں پر ہوئے ظلم اتنے غموں کی کہانی میں کیسے بھلاؤں غموں کی کہانی میں کیسے بھلاؤں وہ بابا کا جانا وہ بیٹی کا رونا وہ بابا کا جانا وہ بیٹی کا رونا وہ بابا کا جانا وہ بیٹی کا رونا وہ الفاظ میں درد و غم کیسے لاؤں وہ الفاظ میں درد و غم کیسے لاؤں رقم غم سکینہ کے کیسے ہو ساجد رقم غم سکینہ کے کیسے ہو ساجد غموں کی یہ آتش میں کیسے بجھاؤں غموں کی یہ آتش میں کیسے بجھاؤں سکینہ کے عالم کیسے سناؤں وہ غم کے مناظر میں کیسے دکھاؤں علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم